نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 2 کی آخری دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے آج کی آیات مبارکہ میں جزائے عمل کا ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جو اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے گا اس کا ذکر ہے. ایک بات تو اللہ رب العزت نے آج کے سبق کی پہلی آیت میں فرما دی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. فرمایا کہ ہر شخص کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے اس کے اعمال کے بقدر درجے ہوں گے. دنیا کے اندر جتنا کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ رب العزت کو اخلاص کے ساتھ یاد کرنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت مخلص ہو کر کرنے والا ہوگا، جنت میں فرمایا اتنا اس کو بلند درجہ دیا جائے، بلند مقام دیا جائے گا. ہاں جی. اور اسی طرح جو لوگ کفر میں ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، ان کو اس کے بقدر جہنم کے اندر سزا دی جائے. اب کافروں میں بھی درجے ہوتے ہیں. ایک کافر ہوتا ہے صرف کافر، ظالم نہیں ہوتا، شریر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ کافر. تو اس کو کفر کی سزا ملے گی. اور ایک کافر بھی ہے، شریر بھی ہے، ظالم بھی ہے، اس کو ساتھ ساتھ وہ ظلم کا حصہ بھی ملے گا. مثال طور پہ جس طرح آج کی دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کافر بھی اور کیا ہے؟ ظالم بھی ہے. اور انڈیا کا مودی کافر بھی اور کیا ہے؟ ظالم بھی ہے. تو ظاہری بات ہے کفر کی بھی سزا ہوگی اور ساتھ ظلم کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. دنیا میں کافر بادشاہ بہت سے آئے ہیں، لیکن فرعون کا جو ظلم مشہور ہے اس کو اس کے ظلم کی بھی سزا ملی. تو اس لیے جہنم کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں سزا کے بھی، اور جنت کے اندر انعام کے بھی درجے ہیں، نعمتوں کے بھی درجے. تو فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. ہر شخص کو خواہ وہ جنت والوں میں سے ہو یا جہنمیوں میں سے ہو، اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے. ہاں جنت میں اللہ تعالی جب کسی کو داخل کرے گا تو کسی پر رحمت کی نگاہ کرتے ہوئے اپنی شان کے مطابق بلند مقام بھی دے دے گا. لیکن فرمایا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا، جتنا ان کا جرم ہوگا اتنی سزا ملے، اس سے زیادہ نہیں ملے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اس دن کافروں سے اللہ رب العزت خطاب فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ اس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، یعنی ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اس آیت کو ذرا سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا نام ہے بولو بھائی؟ عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 مبشرہ میں سے
یعنی وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کہ یہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ یہ کون ہے بولو بھائی؟ جنتی۔ یہ مدینہ منورہ میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بازار میں بیچ کر محنت کرتے کرتے مدینہ کے بہت بڑے تاجر بن گئے، بہت بڑے رئیس بن گئے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بڑا تاجر آج کے دور میں ہے تو وہ سمجھ لیں، اتنے بڑے تاجر بن گئے۔ اس کے حلال میں ویسے ہی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے سامنے بہت عمدہ کھانا لایا گیا، بہت اعلیٰ قسم کا۔ ظاہری بات ہے گھر والوں نے پکایا، ان کے سامنے دسترخوان پہ رکھا، تو جب کھانے کو دیکھا تو یہ آیت مبارکہ کا حصہ ذہن میں آ گیا جو ابھی میں نے پڑھا، ترجمہ نہیں کیا۔ کون سا حصہ ہے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والوں کو کہا جائے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں کو کہا جائے گا، جو عمدہ عمدہ لذت کے لیے ذائقوں کے لیے کھانے کھاتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کھا پی لیا، موج اڑا لی، طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پاکیزہ چیزیں کھا پی لی، اور فرمایا واستمتعتم بها، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ آج تمہارے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تمہارے لیے آج ذلت ناک عذاب ہے۔ صحابی رسول بھی، ایمان والے بھی ہیں، جنت کا ٹکٹ بھی ملا ہوا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے یہ آج ذہن میں آنی تھی، اتنا روئے کہ کھانا بھی بھول گئے، کھانے کے بارے میں فرمایا اٹھا لو۔ آج میں اور آپ کس حال میں ہیں، ہر آدمی اپنا مشاہدہ کر، کسی کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اور آپ خود سوچ لیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے اپنے آپ کو کہیں مسلمان ہیں، سچ سے زیادہ جھوٹ ہے۔ سارے بولو سچ سے زیادہ کیوں؟ اسلام زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو اسلام زندگی میں، کیونکہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کیا ہو۔ تمہاری زندگی میں کہاں اسلام ہے بتا دی؟ آپ میں سے کسی کی زندگی میں اسلام ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں، تو میں اسلام کا حکم پوچھ لوں گا، ابھی پتہ چل جائے گا مجھے اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج ہم تو میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھے، گھر سے جتنا کہ اسلام ملا بس اتنے ایک مسلمان ہے، ہم تو کسی مکتب میں اسلام سیکھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی تو وہ جماعت تھی جنہوں نے باقاعدہ جب تک حضور حیات رہے پورا دین حضور سے سیکھا ہے۔ سارے بولو حضور سے، اور حضور نے ان کو سند دی ہے، سند، تعلیم کی سند۔ اب عبد الرحمن بن عوف کو جنت کا جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے یہ ان کے ایمان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا۔ بولو ایمان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا، ان کے معاملات کو دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ان کی تجارت کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا، ان کی نماز روزہ دیکھ کر فرمایا تھا۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، حضور کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ صحابت کا یہ حال تھا، 3 4 100 اونٹ بمحض ساز و سامان، سینکڑوں غلام ایک ہی مجلس میں صدقہ کر دیتے۔ سخاوت کا یہ حال تھا، کس کا؟ عبد الرحمن بن عوف کا۔ تو اس لیے بہرحال اتنا روئے کہ کھانا کیا ہو گیا؟ بولو بھائی بھول۔ آج یہ میں پڑھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہے، یقیناً ہمارے تو وہ کہتے نا کان پر جوں بھی نہیں رنگی ہو، ہم نے تو بس پڑھ لیا سن لیا، لیکن یقیناً جن کے اندر خوف خدا کی چنگاری ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ کہیں قیامت والے دن ہمیں یہ کہہ دیا گیا
کہ تم نے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لیا جو اٹھانا تھا، تمہارے لیے جنت نہیں ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ ہم کدھر کو جائیں گے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، فرمایا کہ اس دن انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ عذاب کا دیا جائے گا۔ بدلہ کس کا دیا جائے گا بولو بھائی؟ عذاب کا۔ میرے اور آپ کے فوراً ذہن میں آ گیا یہ تو کافروں کو کہا جائے گا، لیکن یہ بات عبد الرحمن بن عوف کے ذہن میں تو کافروں والی نہیں آئی، ان کے ذہن میں تو نہیں آئی میں تو مسلمان ہوں، ان کے ذہن میں تو نہیں آئی میں تو صحابی رسول ہوں، ان کے ذہن میں تو نہیں آئی کہ مجھے تو حضور نے جنت کی کیا دی ہے، ان کے ذہن میں تو خوف خدا آیا ہے۔ کیا آیا؟ سارے بولو، خوف خدا آیا ہے۔ اس آیت کے اندر اتنا سخت اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے، دنیا کی عیش و عشرت سے خصوصی طور پر مسلمان ہوئی کی تو منع کیا ہے، کافر کے لیے تو دنیا میں ہے ہی عیش و عشرت۔ خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حضور کے بڑے صحابی، پیارے صحابی، جب یمن کی طرف حضور ان کو روانہ فرما رہے تھے تو ایک بات خاص طور پہ فرمایا ایمان کے ساتھ سادگی ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، سادگی ہے، سادگی۔ پھر فرمایا عبد الرحمن دنیا کی عیش و عشرت سے، ناز و نعمت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فرمایا اللہ کے بندے دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ تو سادگی کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ہاں پہنچ جاتے۔ تو یہاں بہرحال فرمایا آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تم دنیا میں بلا وجہ تکبر کرتے تھے۔ عموماً دنیا کی نعمتوں سے تکبر آ جاتا ہے، اگر انسان کی اصلاح نہ ہوئی ہو، انسان کسی مصلح کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو، کسی صحیح شخص کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو، تو یہ مال و دولت کا ایک اثر ہے کہ اکڑ آ ہی جاتی ہے۔ سارے بولو، اکڑ آ ہی جاتی ہے۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، پیٹی والوں میں، کہ بہت ایسے لوگ مالی طور پر کمزور تھے تو ان کے تیور اور تھے، جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مال کی کیفیت بدلی تیور ہی بدل گئے۔ بولو بدلے نہیں بدلے؟ ہے زندگی میں ایسے لوگ، یہ ہے تکبر۔ اور ہم عموماً کہتے ہیں بندہ بدل گیا، بندہ بدل نہیں گیا، بندہ اپنی فطرت میں ظاہر ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو بھائی؟ ظاہر ہو گیا۔ وہ پہلے بھی آکڑ خواہ ہی تھا، لیکن آکڑ کی کوئی چیز نہیں تھی، بس جب تھوڑی سی چیز آ گئی، کوئی گاڑی گھر وغیرہ کوئی چیز آ گئی تو اب اس کے پاؤں زمین پر نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو بچوں سے واسطہ پڑتا نا پڑھانے میں، تو بہت سے یہاں رہنے والے جب یہاں سے دوسرے علاقے میں سوسائٹیوں میں چلے گئے، اب کبھی ملاقات تو پوچھتے ہیں یار کبھی آئے ہو، کہتا ہے قاری صاحب یہ علاقہ بڑا گندا ہے۔ کیا بولو بھائی؟ ہاں گندا ہے۔ اب چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بھی یہ جملہ آ جاتا ہے، علاقہ بڑا گندا ہے، حالانکہ جب رہ رہے تھے تو اسی پانی سے گزر کے جا رہے ہوتے تھے۔ تمہارا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر وہ تکبر کی بو آ جاتی ہے۔ بات پر بھی ایسا بندے علاقے کے بعد بندے بھی بڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ پھر یہ آ جاتا ہے، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے تم نے بلا وجہ تکبر کیا۔ اب بلا وجہ اس لیے کہا کہ انسان کے اندر تکبر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، انسان ہی ہے، کمزور ہی ہے، منی ہی سے پیدا ہوا اور اس کے اندر سے پخانہ پیشاب ہی نکلتا ہے، کستوری کسی سے نہیں نکلتی۔ سارے بولو کستوری، سارے بولو۔ ہاں ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں نا کہ انسان کو تو تکبر سے بھی نہیں دیتا کہ جو کئی دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنی غلاظت صاف کرتا ہے، اس کے اندر تکبر کی کون سی چیز ہے؟ سوچنے کی بات، کون سی چیز ہے بولو؟ گاڑی یا تو وہ باہر کی چیز ہے، انسان کے جسم کی تو کوئی چیز نہیں۔ گھر ہے تو وہ باہر کی چیز، مادی چیز ہے، انسان کے جسم کی تو کوئی چیز نہیں۔ پیسہ ہے تو وہ باہر کی چیز ہے، مادی ہے، وہ انسان کے جسم کی تو کوئی چیز ہے۔ انسان کے جسم سے تو وہی نکلتا ہے، ناک سے تھوک نکلتی ہے، منہ سے تھوک اور ناک سے بولو گندگی، پخانہ پیشاب گندا،
جسم سے سوئی مارے تو گندا خون، ناپاک خون جسم پہ لگ جائے تو وہ ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو وہ لو. تو انسان کے اندر کیا ہے؟ اصل انسان کی خوبی عاجزی ہے، انکساری ہے، بندگی ہے، خوف خدا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے. اگر انسان میں یہ ہے تو چلتا زمین پہ پہنچ عرش پہ جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ درندہ ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بھی بولو کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو فاسق تھا، نافرمان تھا. تو میرے بھائی نافرمان کافر بھی ہے، نافرمان مسلمان بھی ہوتا ہے. جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، محض دعویٰ ایمان کا ہے، وہ نافرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے، اپنی فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمعۃ المبارک ہے، اس کے نیک اعمال، سورۃ کہف کی تلاوت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کی کثرت، اور جمعے والے دن غسل جمعے کی نیت سے کرنا، اور مسواک کا استعمال کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دے. جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اور اس کے والدین کے 30,000 گناہ معاف. جمعے والے دن نماز عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے گناہ معاف. ہاں جی، درجے بلند. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.